السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میرے دوستو بھائیو، ایک بندہ تھا، مسلمان بندہ، کہیں یہودیوں کے ملک میں اس کا جانا ہوا کسی کام کے سبب۔ جب وہاں پہنچا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے لیے وضو کرنے بیٹھا تو 4-5 یہودی اس کو دیکھنے لگ گئے۔ دیکھتے رہے، وہ جیسے جیسے وضو کرتا گیا وہ دیکھتے رہے۔ جب وضو مکمل کر لیا تو وہ یہودی اس بندے کے قریب آ گئے اور پوچھنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ جس طریقے پر تو منہ ہاتھ دھویا، بازو دھوئی، سر پر گیلا ہاتھ پھیرا، پاؤں دھوئے، اسی طریقے پر ہم پاگلوں کا علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا، اے نادانو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، ہم اسی طریقے پر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو وضو کو صرف وضو ہی سمجھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن اس وضو میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، اس وضو میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس وضو کرنے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، کتنے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جسم کے وہ حصے چمک رہے ہوں گے جن حصوں کو وضو سے دھوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، قیامت کے دن اتنے لوگ ہوں گے تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جسم کے وہ حصے چمک رہے ہوں گے جن حصوں کو وہ وضو سے دھوتے ہیں، تو میں پہچان لوں گا کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میرے دوستو بھائیو، وضو کے کتنے راز ہیں، کتنے برکات، کتنی رحمتیں، کتنی فضیلتیں۔ آج ہم نے تو صرف وضو کو وضو تک ہی سمجھا، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، بس، باقی اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ معلومات کریں تو پتہ ہو۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تعالی ہم کو دین کی معلومات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔